عام خبر دیں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پر آئے اہم وفود کی حفاظت یقینی بنانا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج اور رینجرز کا واحد مقصد فساد کی روک تھام تھا۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان اوان سے۔ سلمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صورتحال کچھ یوں ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی، دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی۔ ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ چیف ایگزیکٹو اسلام آباد پر اپنے تمام تر لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے، لیکن اس کے بعد سے جب انہیں ناکامی ہوئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مذموم پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کے مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ بلکہ اب تو رسوائی زمانہ جو ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے ریاستی اداروں کے بارے میں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز خاص طور پر مسلح افواج اور اس کی قیادت کے بارے میں پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وزارت داخلہ نے ایک تفصیلی وضاحت جو ہے وہ جاری کی ہے تاکہ اس قسم کے تمام تر منفی پروپیگنڈا کا زور جو ہے وہ توڑا جا سکے، کیونکہ جس طرح سے اے آئی جنریٹڈ امیجز کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر غلط جو تصاویر ہیں لیبیا کی، الجزائر کی یا عراق کی تصاویر جو ہیں، فلسطین کی تصاویر جو ہیں، فلسطینی شہداء کی تصاویر جو ہیں لگا کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب صورتحال اس پریس ریلیز سے کم از کم واضح ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاک فوج اور مظاہرین کا کسی قسم کا آپس میں کوئی آمنا سامنا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ تمام تر کارروائی جو ہے بلو ایریا یا ڈی چوک کے اندر کی گئی، وہ رینجرز کی جانب سے کی گئی، وہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے کی گئی، اور اس کارروائی کے اندر بھی کسی قسم کا لائیو ایمونیشن یا آتشی اسلحہ جسے عام زبان میں آپ کہہ لیں کہ وہ استعمال نہیں کیا گیا، صرف اور صرف شیلنگ کی گئی، ربر بلٹس استعمال کی گئی۔ اس بات کے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ وزارت داخلہ نے اس تمام تر صورتحال کو بڑے اچھے انداز کے اندر، بڑے بہترین انداز کے اندر واضح کر دیا ہے کہ کس قسم کی وہاں پر کارروائی کی گئی، اور اس میں جو پرتشدد ہجوم ہے خاص طور پر اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کو روکنا جو ہے وہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پیسفل پروٹیسٹ جو ہے پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، تو اسی طرح دوسرے شہری جو کہ اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی اسٹیٹ کا فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ حرکت میں آئی، کیونکہ ان دنوں میں وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا دورہ تھا، ایک ہائی لیول چائنیز ڈیلیگیشن کا دورہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ زون میں کیونکہ وہاں پر اہم ترین ریاستی اداروں کے دفاتر موجود ہیں، ریاستی علامات موجود ہیں، جیسے آپ اسٹیٹ سمبل کہہ سکتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پریزیڈنسی ہے، اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پر تمام ممالک کے سفارتکار موجود ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت سول انتظامیہ کی اعانت کے لیے حکومت پاکستان نے طلب کیا تھا پاک فوج کو، پاک فوج سے کہا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف ان بلڈنگز کی، ان عمارات کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر انہیں تعینات کیا گیا تھا۔ اور جو آپ ڈی چوک کو کلیئرنس کا معاملہ ہے، بلو ایریا کی کلیئرنس کا معاملہ ہے، اس کے اندر پولیس اور رینجرز انوالو تھے جنہوں نے اپنے طریقہ کار کے تحت، اپنے پروسیجرز کے تحت جو ہے مظاہرین کو کنٹرول کیا، ان مظاہرین کو پیچھے دھکیلا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو وہاں سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تو جو تمام کے تمام 30 مار خان تھے وہ پھر وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ الٹے پیروں بھاگ نکلے۔ جی بہت شکریہ سلمان اوان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔